اثری حفظہ اللہ، ہمارے یہ مہمان گرامی محدث وقت، محدث العصر فضیلت الشیخ علامہ رفیق اثری حفظہ اللہ کے لخت جگر نور نظر ہیں۔ آپ سب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں، پچھلے سال جو تقریب بخاری ہوئی تھی اس میں حضرت الشیخ مولانا رفیق اثری محدث جلال پوری رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس مجلس کو رونق بخشی تھی، اور گزشتہ چند ماہ قبل غالباً ستمبر کے آخر میں وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ان کے لخت جگر فضیلت الشیخ اسامہ رفیق اثری حفظہ اللہ تعالی کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس کو مواعظ حسنہ کے ذریعے سے اس مجلس میں آنے والے معزز سامعین کرام کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب کائنات نے جو تمہارے طرف اتارا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور اولیاء کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت سنتے ہو۔ خود ہی ہو جاتا نیچے دماغ کی ماں ہو گئی۔ تعلیمی سال کے اختتام پر یہ لمحات طلباء علم کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ لمحات صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں کہ ان کے جگر گوشہ دینی علمی پیاس ہو جانے کے بعد ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ طالبین علم جب اپنے علمی گہوارہ سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے ہم نشینوں ہم جولیوں میں اپنے افراد خانہ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو خوش نصیب ہیں وہ علم حاصل کرنے والے جن پر علم کے آثار موجود رہتے ہیں، اور ان سے ملنے جلنے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم میں منتخب افراد ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ لوگ اپنے لیے راہ عمل تجویز کرتے ہیں۔ عزیزان من، جب ہم اس علمی گہوارہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اس معاشرے میں قدم رکھتے ہیں جس معاشرے سے نکل کر ہم یہاں آئے تھے، تو وہاں بہت سے فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے انتہا فتنے منہ کھولے ہماری آزمائش کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں ان میں سے صرف 2 یا 3 کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑا فتنہ
فتنہ انکار حدیث ہے کہ طالب علم اور علماء کے سامنے یہ فتنہ اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے. اور یہ بھی دو قسم کا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام انکار کرتے ہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں. 250 سال بعد 300 سال بعد اس کو افراد نے لکھا تھا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کلی طور پر تو انکار نہیں کرتے تاہم وہ اپنی من چاہی احادیث کو مانتے ہیں اور جو ان کے منہج مکتب فکر اور ان کی ایک مخصوص فقہ سے متصادم ہو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے قرآن کریم کی حیثیت دستور اساسی کی ہے اور اس میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس کی دفعات کا نام ہے. یہ بنیادی قوانین ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک قرآن اور دوسری حدیث. جب تک یہ دونوں نہ ہو دین اسلام کی گاڑی نہیں چلتی. عزیزان من, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت فرمایا. مختصراً کچھ اشارے کروں گا. خوارج کی سرکوبی کے لیے. خوارج وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے فتنوں کا آغاز کیا تھا اور احادیث مبارکہ میں تعویلات کرتے اور بہت سی احادیث کا انکار بھی انہوں نے کیا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا, ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا. تم ان کی نمازیں بہت خوبصورت پاؤ گے, تم ان کے اعمال اپنے عملوں کی نسبت کہیں خوبصورت سمجھو گے. وہ ایمان میں تو داخل ہوں گے لیکن اس میں سے نکل بھی ویسے ہی جائیں گے. اور ان کو رخصت کرتے وقت پوچھا, عبداللہ یہ بتائیے کہ ان کے جو معانی اور مقاصد اور مطالب جو قرآن سے یہ اخذ کرتے ہیں ان کا دفاع کیسے کرو گے؟ انہوں نے فرمایا جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو آپ رہنمائی بھی ارشاد فرما دیں. اگر آپ نہ پوچھتے تو میں اپنے انداز سے اس کو ڈیل کرتا. اب جب بات چل ہی نکلی ہے تو پھر آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا یہ لوگ اگر قرآن کی تعویل کریں لغت کے اعتبار سے تو لغوی طور پر قرآن کے مطالب اور مآخذ میں کئی معانی یہ لے سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے, لیکن انہیں آپ نے اگر پکڑنا ہے تو یہ پکڑ میں صحیح معنوں کے اندر آئیں گے جب حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ قرآن کے مقاصد اور ان کے تراجم کریں گے. انہوں نے اسی بات کو تسلیم کیا کہ اگر صحیح معنوں میں ان کی گرفت ہو سکتی ہے اور قرآن کے
دین کی اپنے منہج کی تائید لے سکتا ہے؟ عزیزان من، ان کے پاس علم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، اور ان کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ یہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، تو کسی اور چیز سے قرآن کا معنی لینا، مقصد حاصل کرنا، اس کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں۔ لیکن وہ یہ غلط کہتے ہیں، اگر ان کے سامنے علم حاصل کرنے والا ایک شاگرد، ایک طالب علم قرآن پاک کی مثالیں دے کر سوال کرنے لگے تو بہت سے ایسے مقامات ہیں جن پر وہ جواب نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ وہ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیں۔ مثال کے طور پہ کلام مقدس میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ کے پاس بیٹھی اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے وہ باتیں سن لی اور اپنے شوہر کے وہ شکوے کر رہی تھی اور اللہ کے ہاں وہ شکایت کر رہی تھی۔ اب ایک طالب علم پوچھے کہ کرو اس کا معنی قرآن پاک میں سے متعین، وہ ایک لفظی طور پہ تو معنی حاصل کر لے گا، لیکن اگر اسے یہ پوچھا جائے یہ خاتون کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا وہ شوہر کون تھا، مسئلے کی تو وضاحت کلام مقدس نے کر دی کہ زہار کے بارے میں وہ مسئلہ لے کر آئی تھی، اس کا مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے، اس کے بارے میں تفسیر کلام مقدس میں نازل کر دی گئی، لیکن ایک علم حاصل کرنے والے کی علمی پیاس باقی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ پوچھ لے اس خاتون کا نام کیا ہے۔ تو پھر اگر وہ سہارا لیتا ہے اس آیت کا کہ کلام مقدس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، تو پھر اس خاتون کا نام کلام مقدس میں ڈھونڈ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یقیناً وہ اٹھائے گا، صحیح بخاری اٹھائے گا، صحیح مسلم اٹھائے گا، تلاش کرے گا تو اسے نام بھی مل جائے گا۔ یہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے آئی، تو یقینی سی بات ہے اسے صحیح حدیث کا مطالعہ کرنا پڑا۔ اگر وہ حدیث نہ اٹھاتا تو اس کا مقصد اور معنی وہ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، کلام مقدس میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ہم نے انہیں ایک حکم دیا، بنی اسرائیل کے متعلق اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انہیں ایک حکم دیا، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں چلے جاؤ، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے وہ تبدیلی جملے میں کون سی کی تھی؟ کلام مقدس کی کوئی آیت بھی لوگ وہ پیش نہیں کر سکتے جو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے انکار کرتے ہیں۔ یقیناً انہیں حدیث مبارکہ سے یہ معنی حاصل کرنا ہوگا، اس معنی کی تعیین کرنی ہوگی، تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اس کا معنی ہمیں ملے گا۔ اللہ رب کائنات نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قولوا حطۃ، یہ جملہ بولو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ یا حنطۃ فی شعرۃ، اپنی معیشت کا رونا رویا، اپنی خوراک کی بات کی، اپنے کھانے پینے پہ وہ متوجہ رہے، اللہ کے حکم میں وہ تبدیلی کے باعث بنے۔ تو اللہ رب کائنات نے وہ لوگ جو اس کی دین میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا یہ ظالم ہے، لیکن اس امت کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو صرف ایک لفظ ہی نہیں پورے مسائل کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اپنی بات ہو، اپنے ایمان
اسلام میں، اللہ کے دین میں۔ عزیزان من، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کلام مقدس میں ایک اور مقام پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 افراد جو ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے، وہ باقی لوگ تو آئے، انہوں نے اپنی اپنی باتیں کی، جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑواتے رہے، لیکن 3 ایسی شخصیتیں ہیں جن کے ضمیر نے ملامت کی کہ تم اگر اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولو گے، اللہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں آیات اتار کر بتا دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں تو ہمارا پرچہ چاک ہو جائے گا، ہمارا پردہ چاک ہو جائے گا۔ اس خوف سے انہوں نے صحیح بات کی اور معذرت پیش کر دی کہ ہم بلا وجہ جنگ میں نہیں جا سکے۔ ان کا معاملہ معلق کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا رہی، اور تیرا میرا گفتگو کا چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ شخص جس سے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چھوڑ دے، اس کو تو ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ جس سے صحابہ کرام بات کرنا چھوڑ دے، اس کا تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، ان کو اپنی آخرت کی فکر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو قرآن سے حل کرو، حدیث رسول تو 250 سال بعد لکھی گئی، میں ان سے یہ سوال کروں اگر کہ یہ 3 لوگ کون تھے؟ ذرا کلام مقدس کا مطالعہ کر کے ان تینوں کے نام تو ہمارے طالبین علم کو بتائیے، تو یقیناً وہ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ کلام مقدس میں اللہ رب کائنات نے ان تینوں کا نام ارشاد نہیں فرمایا۔ یقینی سی بات ہے، حدیث رسول مکتوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ہی کتب احادیث سے ہی ہمیں یہ نام ملیں گے۔ یہ تو میں وہ آیات مقدسہ بیان کر رہا ہوں